السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. محترم سامعین کرام، ایک طویل وقفے کے بعد ہم پھر سے اپنا پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس پروگرام کو لے کر حاضر ہیں. یہ پروگرام جو ہر بدھ کی شام 9:30 بجے منعقد ہوا کرتا ہے اور جس میں ہم 15 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے جو صالحین گزرے ہیں ان میں سے کسی کی سوانح حیات پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالتے ہیں. تو آئیے رمضان کے اس وقفے کے بعد پھر سے ہم آج سے اپنے اس پروگرام کو جو ہفتہ وار چلا کرتا ہے شروع کرتے ہیں. آج پھر میں ایک اور جلیل القدر صحابی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم گفتگو کریں گے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں. طبقہ صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام بڑا نمایاں ہے. ابو الیقظان آپ کی کنیت تھی اور مخزومی آپ کی نسبت ہے، المخزومی العبسی. بڑے فضیلتوں والے صحابی ہیں، بڑی خصوصیات والے صحابی ہیں. ان کے تعارف میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس خاتون کے بیٹے ہیں جو خاتون کے اسلامی تاریخ کی پہلی شہید خاتون کہلاتی ہیں. وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کی آبیاری سب سے پہلے کی تھی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بڑی عظیم شہادتیں احادیث میں دی ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا عمار ملی ایمانا، کہ عمار کی شخصیت ایمان سے بھرپور ہے. یہ ایمان سے بھری ہوئی شخصیت ہے. سر سے پیر تک ان کے ذرے ذرے میں ایمان رچا بسا ہے. مولیا ایمانن، ایمان سے بھرپور شخصیت ہے عمار کی، ایمان سے معمور شخصیت ہے عمار کی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم گواہی دے رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ. آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو. میرے بعد قابل اقتدا اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر اور عمر کی ہے. غور کیجئے، آپ نے پھر فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ. ہاں، میرے صحابی عمار ابن یاسر کے نقش قدم پہ چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ. اللہ اکبر. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کے ساتھ ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 عظیم خلفاء کے نام کے ساتھ جوڑا اور امت کو تلقین فرمائی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کے ساتھ ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی تم لوگ اسوہ بناؤ. اتنی بڑی شہادتیں، اتنی عظیم فضیلتیں آخر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیوں حاصل ہے؟ ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں،
ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے انہوں نے پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً وہ ان شہادتوں کے مستحق تھے اور ان کی شخصیت ان فضیلتوں کی مستحق تھی۔ سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سابقین اولین یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا ان میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی قربانیوں میں ایک مرحلہ ہجرت کا بھی آیا کہ جب مکے کی سرزمین تنگ ہونے لگی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ ہجرت کرنے لگے تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمار کا بھی شمار ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام ہی غزوات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش یہ شریک رہے۔ مکی زندگی کی تاریخ بتاتی ہے کہ مکی زندگی میں جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو اسلام لانے کے جرم میں مشق ستم بنایا تو جو شخصیتیں سب سے پہلے مشق ستم بنی اور جن شخصیتوں پر مشرکین مکہ نے ستم ڈھائے اور بہت زیادہ ستایا ان میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام بھی نمایاں ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے یہ تنہا نہیں ستائے جا رہے تھے، تنہا نہیں مارے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی مبتلا مصائب تھے، ان کے ساتھ ان کے والدین بھی مبتلا آزمائش تھے۔ مشرکین مکہ جن میں سر فہرست ابو جہل کا نام آتا ہے، حضرت عمار کو، ان کے والد یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ کو، تینوں کو مشرکین ایک ساتھ ستاتے تھے، ایک ساتھ تکلیفیں دیتے تھے، ایک ساتھ اذیتوں کے اور ستم کے پہاڑ ان پہ توڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دو قسم کی اذیتوں سے یہ حضرت عمار اور ان کے والدین دو چار تھے۔ ایک تو جسمانی اذیتیں، جسمانی تکلیف جو انہیں مارا جا رہا تھا، جو انہیں پیٹا جا رہا تھا، اور اس جسمانی تکلیف سے بڑھ کر نفسیاتی تکلیف۔ کیا نفسیاتی تکلیف؟ والدین کو اولاد کے سامنے پیٹا جا رہا ہے، اولاد کو والدین کے روبرو مارا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے سامنے پیٹا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے سامنے پیٹا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا، آپ تصور کیجئے، ہم تصور کریں کہ اگر ہم پہ ایسی آزمائش گزر جائے، ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے اور ہمارے ماں باپ کو ہماری آنکھوں کے سامنے مشق ستم بنایا جائے، کیا گزرے گی؟ الفاظ ہیں ہمارے پاس بولنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ اسی اذیت سے دو چار تھا حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان۔ حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین مشق ستم بنے ہوئے تھے، ستائے جا رہے تھے۔ پیارے نبی کا گزر ان پر سے ہوتا۔ پیارے نبی بھی لاچار تھے اس وقت، بے بس تھے اس وقت، مدد نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے صبر کا حوصلہ دے کر گزرتے۔ آپ فرماتے صبراً یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اے یاسر کے گھر والوں صبر کر لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عمار پہ اتنے ستم ڈھائے کہ وہ ستم سہے نہ گئے۔ حضرت عمار سے وہ ستم برداشت نہ ہوئے۔ مشرکین کی ایذا رسانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے انہوں نے مشرکین کا یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ انہوں نے پیارے نبی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہا، ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے حضرت عمار کی زبانی کچھ کلمات پیارے نبی کے حق میں نکل گئے برا بھلا کہتے ہوئے۔ حضرت عمار نے ان کی تکلیفوں کو نہ سہتے ہوئے، ان کی تکلیفوں کو نہ برداشت کرتے ہوئے، جب ناقابل برداشت ہو گئی تھی وہ تکلیف،
تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی زبان سے، دل سے نہیں، زبان سے ان کے جھوٹے خداؤں کی تعریف بھی کر دی، اور بعد میں پریشان ہو گئے، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، پیارے نبی سے عرض کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، مشرکین مکہ کی اذیتیں جب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں، ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ان کا جو ڈیمانڈ تھا کہ آپ کو برا بھلا کہوں، میں نے وہ ڈیمانڈ پورا کر دیا، زبان سے شرکیہ کلمات کچھ نکل گئے، آپ کے حق میں کچھ نامناسب باتیں نکل گئیں، اب میں پریشان ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، عمار، یہ تو زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کا حال کیا تھا؟ کہنے لگے، دل تو پوری طرح سے ایمان پر مطمئن تھا اللہ کے نبی، آپ کی عظمت سے معمور تھا دل۔ تب پیارے نبی نے فرمایا، تب تو یہ زبان سے زبردستی میں کہلوائے گئے یہ کلمات تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اور مفسرین کے بقول سورۃ النحل کی وہ مشہور و معروف آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے ہی میں اسی وقت نازل ہوئی تھی، جب زبردستی آپ کی زبان سے کفر کے کلمات نکلوا دیے گئے تھے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، جس میں بتایا گیا کہ جس مسلمان پہ زبردستی کی جائے، زبردستی کفر کے کلمات کہلوا دیے جائیں تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، دل اگر ایمان سے معمور ہے، دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو زبردستی زبان سے جو کلمات مشرکین کہلوا دیتے ہیں کسی بھی مسلمان کی زبانی، یہ کلمات اس مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، یہ اسوہ قیامت تک آنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے اس نے ایک روشنی فراہم کر دی کہ کافر جس کو بھی ستائیں، کافر جس کو بھی تکلیف دیں، اگر ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے صرف زبان سے کسی کی زبان سے کفر کے شرک کے کلمات نکل گئے جبکہ وہ دل سے مومن ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے، تو زبان سے زبردستی یہ نکلوائے گئے اور کہلوائے گئے کلمات کسی مومن کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی اسلامی تاریخ کی اس اولین اور فضیلتوں والی مسجد کی تعمیر میں پیارے نبی کے دوش بدوش شریک رہے۔ سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھائے جا رہے تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پیارے نبی نے دیکھا دو دو اینٹیں ہیں۔ حضرت پیارے نبی نے حوصلہ دیتے ہوئے حضرت عمار کے بدن پہ جو غبار تھی اس غبار کو ہٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو حوصلہ دیتے ہوئے ایک پیشن گوئی فرمائی، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہا کہ عمار باغی گروہ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہونے والا ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی جو آپ بالکل آغاز ہجرت میں فرما رہے تھے۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ عہد فاروقی میں کوفہ کے گورنر بھی مقرر ہوئے، اور کوفہ کے گورنر رہتے ہوئے اتنا مثالی کردار پیش کیا کہ ایک مرتبہ وہ اس حال میں دیکھے گئے کہ کوفہ کے مارکیٹ سے کوئی سامان خریدے ہوئے اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی گورنر دکھا سکتے ہیں جو گورنر ہو اور اپنی پیٹھ پر کوئی بوجھ اور کوئی موٹا ڈھوئے جا رہا ہو؟ حضرت عمار کے اندر یہ ہمت تھی، یہ تواضع تھا، یہ عاجزی تھی اور یہ انکساری تھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے اندر۔ گورنر رہتے ہوئے مارکیٹ اور بازار سے جو چیزیں انہوں نے خریدی تھیں اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے جا رہے تھے، گورنر کو لوگوں نے اس حال میں دیکھا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، عظیمت والی زندگی گزارنے کے بعد، ایک ایسی زندگی جو خدمت اسلام کے لیے وقف تھی، خدمت دین کے لیے وقف تھی، ایسی مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 37 ہجری میں صفین کے معرکے میں، جو معرکہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ہوا تھا،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اس وقت پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ایک باغی گروہ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہونے والا ہے۔ صحابہ منتظر تھے کہ حضرت عمار کس کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، تو صفین میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ایک ایسے شخص کی تلوار کے ذریعے وہ قتل کیے گئے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صف میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر زیادہ حق بجانب تھے۔ لیکن محترم بھائیوں، اس حدیث کو صحیح طور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری طرح غلط تھے، نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، ان کے ساتھ بھی حق کا ایک حصہ تھا۔ پیارے نبی نے باغی گروہ اس معنی میں کہا تھا کہ حضرت علی اس وقت شرعی خلیفہ تھے، شرعی خلیفہ کے مقابلے میں رہنے کی وجہ سے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بس اپنی نفسانی خواہشات کے لیے وہ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ بھی ایک حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق بجانب تھے۔ ان حالات پر کسی اور وقت روشنی ڈالی جائے گی۔ الغرض 37 ہجری میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، اور شہادت کے وقت ان کی عمر 90 پر 2 سال یا ایک روایت کے مطابق 90 پر 3 سال تھی۔ بڑی مثالی زندگی ہے، نمونے والی زندگی ہے، اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کا پیغام دیتی ہے حضرت عمار کی زندگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت عمار ابن یاسر اور پیارے نبی کے اور سارے جو بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔